تو کیا واقعی جادو صرف نظر کا فریب ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، اللہ کا آپ تصرف نے تھا۔ جادو کو نظر کا فریب قرار دے دیا ہے، تو غامدی صاحب جو کالے جادو کے جو خواص ہیں کہ وہ لوگوں کو مار سکتے ہیں، تو وہ تو نظر کا فریب نہیں ہے، وہ تو لوگ مر رہے ہیں اس میں۔ ہاتھوں میں یہ بڑی بات چلتی ہے کہ ایک جادوگر جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ تب تک اس کی روح قبض نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا یہ علم کسی اور کو ٹرانسفر نہ کر دے۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ معنوں میں جو اکثریتی علماء ہیں وہ ہاروت اور ماروت کے علم کو جادو ہی سے تعبیر پھر آپ کرتے کو ہیں۔ اکثریتی علماء کو بلا کے ان سے پوچھ لینا چاہیے، میں تو اپنی تحقیق بیان کرتا ہوں۔ باتیں سیکھیں۔ ایک یہ کہ یہ ایک نفسی علم ہے کہ ٹھیک ہے جی نفس کے متعلق ہے۔ جب نفس کی بات ہم شروع کرتے ہیں تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ جائیے شیاطین کے پاس۔ جب آپ کو یہ شروع کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے اچھے کام ختم کرنے پڑتے ہیں، آپ کو اپنا اسلام چھوڑنا پڑتا ہے، آپ کو شیاطین کے پاس جانا پڑتا ہے۔ غامدی صاحب ذرا یہ بتائیے گا یہ شیاطین کون ہے؟ ان لوگوں سے پوچھئے جن کو جنات سے رابطہ رہتا ہے، جن انسانوں کی زبان سمجھ سکتے ہیں، یہ تو قرآن سے معلوم ہو گیا، جن انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، یہ بات بھی قرآن سے معلوم ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ ایک طرف مذہب جنوں کو پیغمبر کے ماتحت کرتا ہے صرف خدا کے حکم سے، اور دوسری جانب ایک عامل کئی عامل جیسا کہ آپ نے بھی مانا جنوں کو کیپچر کرنے پر قادر ہیں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ ہم صاحب وائلڈ نے اپنی کتاب آکلٹ فلسفی میں جادو کو شعبدہ بازی کے مماثل قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ جس طرح قدیم زمانے میں سامری نے بولنے والا سونے کا بچھڑا بنایا تھا اور قدیم مصری دیوتاؤں کے بت سورج کی شعائیں پڑنے پر گنگنانے لگتے تھے، اسی طرح موجودہ زمانے میں بھی برنارڈ اور راسپوٹین جیسے لوگوں نے لوگوں کو ہوا میں معلق کیا اور بندھے ہوئے لوگوں کو صندوق سے آنن فانن نکال دیا۔ تو غامدی صاحب کیا، اور انہوں نے اس کام کو شعبدہ تسلیم بھی کیا، تو کیا واقعی جادو صرف نظر کا فریب ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کے مقابلے میں جادوگر لائے گئے، تو وہاں یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ایسا لگا، ان کے متخیلے پر یہ چیز اثر انداز ہوئی، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ گویا رسیاں چل رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے بالکل ممکن ہے کہ انسان کے نفس یعنی پر، اصل میں وہ رسیاں سانپ نہیں بنے تھے، حضرت موسیٰ کو ایسا لگا، جی بالکل قرآن مجید میں یہی بیان ہوا ہے۔ یعنی یہ حضرت موسیٰ کو ایک نفسیاتی مغالطہ ہوا تھا، ظاہر بات ہے یہ انسانوں کو ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سے اور پھر حضرت موسیٰ نے خدا کی مدد سے اس کے اوپر قابو پایا۔ اس میں کیا شک ہے، اللہ کے پیغمبر تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ اپنا عصا پھینکیے، اور وہ چونکہ ایک حقیقت تھی، وہ ایک غیر معمولی معجزہ تھا، غامدی وہ اللہ صاحب تعالیٰ کا آپ نے تصرف تھا۔ جادو کو نظر کا فریب قرار دے دیا ہے، تو غامدی صاحب جو کالے جادو کے جو خواص ہیں کہ وہ لوگوں کو مار سکتے ہیں، تو وہ تو نظر کا فریب نہیں ہے، وہ تو لوگ مر رہے ہیں اس میں۔ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے ایک دوسری بات کہہ دی، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو، اور یہ بات کہ انسان کے متخیلے پر آپ اثر انداز ہوں، اس کے تخیل کے اندر آپ خطور کریں، اس سے بسا اوقات آپ کے جسم پر بھی اثرات ہو جائیں، یہ تو اب جدید نفسیات بھی مانتی ہیں۔ بہت سے نفسیاتی معاملات ہیں جو آپ کے پورے جسم پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، خوف زدہ ہونے کا عمل جسمانی عمل نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پورے جسم پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان کا نفس کس طرح سے اس کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے، جسم کس طرح نفس پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے تو بہت سے مشاہدات ہم موجودہ دنیا میں کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو مافوق الفطرت مظاہر مذہب کے دائرے کے باہر رونما ہوں، انہیں مذہب جادو قرار دے کر ان کی مذمت کرتا ہے، لیکن جو مافوق الفطرت مظاہر مذہب کے دائرے کے اندر رونما ہوں انہیں معجزہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ایک عام آدمی کس طرح جادو اور معجزے میں تفریق کر سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مذہب کا تو بڑا سادہ اصول ہے، وہ یہ کہ اگر کسی چیز میں شرک پایا جاتا ہے، کوئی شیطنت پائی جاتی ہے، انسانوں کے اخلاق پر اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، تو اس کی مذمت کرے گا۔ وہ اندر کی چیز ہو تب بھی مذمت کرے گا، باہر کی چیز ہو تب بھی مذمت کرے گا، وہ مادی چیز ہو تب بھی مذمت کرے گا، نفسی چیز ہو تب بھی مذمت کرے گا۔ تو مذہب تو اپنے اصول پر کسی چیز کو دیکھے گا۔ جادو کو بطور ایک فن اور بطور علم کے مذہب کنڈیم نہیں کرتا، اس کا استعمال ہے جس کے اوپر وہ گفتگو کرتا ہے، اور چونکہ اس کو سیکھنے میں آپ کو شیاطین سے استمداد کرنا پڑتا ہے، اس سے آپ اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں، اس سے شرک پیدا ہوتا ہے، اور آپ خود مشرکانہ اعمال کہا کہ کرتے ہیں۔ جادو کو بطور علم مذہب کنڈیم نہیں کرتا، لیکن جادو کو سیکھنے کے لیے آپ کو شیاطین سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ شیاطین کو مذہب ڈائریکٹلی کنڈیم کرتا ہے، اور شیاطین کے علم کو مذہب ڈائریکٹلی کنڈیم نہیں کرتا۔ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک علم ہے نا، علم تو بطور علم ہوتا ہے، آپ اس کو سیکھتے وقت کوئی غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اپنے غلط طریقہ اختیار۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ سائنس کو بطور ایک علم کے مانا جائے گا، لیکن اگر اس کا استعمال یہ ہو کہ آپ ایٹم بم بنا کے انسانوں کو مارنا شروع کر دیں تو مذمت کی جائے گی۔ تو کبھی مذمت ماخذ کی جاتی ہے، کبھی مذمت استعمال کی جاتی ہے۔ مذہب کی مذمت کے دائرے متعین ہیں،
وہ تو دیکھیے مذہب نے بتا دیا ہے کہ کسی چیز میں شرک پایا جائے گا, کسی چیز میں خدا کی طرف کوئی بات غلط منسوب کی جائے گی, کسی چیز میں انسانی حقوق پامال ہوں گے, کسی میں جان مال آبرو کو خطرہ پیدا کیا جائے گا, کوئی چیز فحش ہوگی تو مذہب اس کی مذمت کرے گا. ہمارے دیہاتوں میں اگر کسی کا جانور بیمار ہو جائے, کسی کی فصل خراب ہو جائے, اور شہروں میں بھی ایسا واقعہ دیکھنے کو سامنے آئے ہیں کہ اگر ساس اور بیوی کا جھگڑا ہے, امتحان سر پر ہے, محبوبہ کو منانا ہے, تو عاملوں پیروں فقیروں سے رابطہ کیا جاتا ہے, اور کالے جادو کے کاٹ پلٹ کے ماہرین بیٹھے ہیں ہر جگہ, اور ایک جادو باقاعدہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے. تو صاحب آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر عطائی ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کو فریب دیتے ہیں, ان سے پیسے اینٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے جس طرح طب کے معاملے میں عطائیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں اس وقت آپ کے ہاں سارے لوگ MBBS کر کے اور باہر کی ڈگریاں لے کے اپنے کلینک کھولے ہوئے ہیں. بے شمار لوگ ہیں کہ جو جگہ جگہ دیہات میں کلینک کھولے ہوئے ہیں, کچھ واقف نہیں ہے طب کا علم کیا ہے, لوگوں کی صحت سے کھیل رہے ہیں. تو ان عطائیوں اور ان کویکس کا جس طرح محاسبہ ہونا چاہیے اس طرح ان کا بھی ہونا چاہیے. لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ 5000 کویکس اور عطائی ہمارے معاشرے میں موجود ہے تو ہم ڈاکٹری کے علم کا انکار کر دیں. علم موجود ہے, اس کا استعمال غلط بھی ہوتا ہے, صحیح بھی ہوتا ہے, اور بعض موقعوں پر لوگ بغل بنا لیتے ہیں. ڈاکٹرز اور کویکس کے درمیان تفریق کرنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ ان سے ہم MBBS کی ڈگری ڈیمانڈ کریں, جو دکھا دے اس کو چھوڑ دیں, جو نہ دکھائے اس کو پکڑ لیں. ہم عطائیوں میں اور اصلی عاملوں میں کس طرح تفریق کریں گے؟ اسی طرح کا وہاں بھی کیجئے. آج سے پہلے تو آپ نہیں کر سکتے تھے نا. آپ نے MBBS کی ڈگری کے لیے ایک کالج بنایا, آپ نے اس علم کو اہمیت دی, اس کے بعد آپ نے قاعدے ضابطے میں اس کو لا کر اس کے بارے میں قانون سازی کی. اب بھی آپ اطباء کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ آپ ہومیوپیتھ یعنی ہم ایک یونیورسٹی میں اسکول آف میجک بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک علم ہے تو بنائیے, ضرور بنائیے. دیکھیے جتنے علوم ہیں ان علوم میں مذہب وہاں مداخلت کرے گا جہاں کوئی اخلاقی مسئلہ پیدا ہوگا یا کوئی عقیدے کا مسئلہ پیدا ہوگا. میرا یہ کہ مادی علوم کے بارے میں تو ہم کلیئر ہیں کہ کیا ہے. جو آپ نے نفس کی بات کی ہے, نفسی علوم کی بات کی ہے, نفس جو ہے بذات خود یہ کیا چیز ہے؟ جسم کا کوئی عضو ہے, کوئی خلیہ ہے, کوئی مادی جسم ہے, یا کچھ اور چیز ہے؟ یہ ایک غیر مرئی حقیقت جس کو ہم محسوس کرتے ہیں, انا کی صورت میں بولتے ہیں, ہمارے حواس اور ہمارے داخلی حواس اس کی شہادت دیتے ہیں. یہ ایک شخصیت ہے جس شخصیت کو ہم جانتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ ہمارے حواس کے دائرے میں نہیں آتی. تو غامدی صاحب جو چیز حواس کے دائرے میں نہیں ہے, غیر مرئی ہے اور بالا تر ہے مادے سے, تو پھر اس کا جو علم ہے وہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کو اسٹڈی کیسے کیا جائے گا؟ دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ جو اس علوم کے ماہرین ہوں ان سے آپ رجوع کریں, اس علم کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, اس سے رجوع کر کے دیکھیں کہیں اس میں تو کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. اگر ذکر ہوگا تو ہم اس کو مان لیں گے, اگر ذکر نہیں ہوگا تو انکار کر دیں. نہیں, اگر غیر مرئی علوم کے کوئی مطلب اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا اس کے کوئی ماہرین موجود ہیں, اس کا مطلب ہے کہ مادے سے بالا تر بھی کوئی آپ حقیقت. پیرا سائیکالوجی کو مانتے ہیں؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ تنویم کا عمل ہوتا ہے؟ آپ یہ مانتے ہیں ہپناٹزم ایک حقیقت ہے؟ مانتے ہیں نا اس چیز کو؟ یہ کیا علم ہے؟ اس کا مادے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اگر مریخ پر ایک گاڑی کو یہاں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو نفسی علوم کے بارے میں اتنے استباد کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, اس میں اس پر تجربہ کیجئے, اس پہ جا کے تحقیق کیجئے. میں اس سے تو نہیں روک رہا, اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ بغیر کسی وجہ کے مان لیں, لیکن یہ بات کہ یہ علوم ہیں یہ ایک حقیقت ہے. نہیں غامدی صاحب, اس میں جو آپ عمل تنویم کی بات کر رہے ہیں, ہپناٹزم, ٹیلی پیتھی وغیرہ, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, اس میں اگر ہم دیکھیں وہ سارا ایک دماغ کا فنکشن آ جاتا ہے. اب دماغ بذات خود ایک مادہ ہے, ٹھیک ہے, اور دماغ جس قسم کا مادہ ہے وہ انتہائی کمپلیکیٹڈ ہے, اور دماغ کے اندر کوئی ایسی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی سوائے جو مطلب ہے خیالوں کی صورت میں. اور وہ خیالات کون سے ہیں کہ جو آپ کے ارد گرد کی سراؤنڈنگز ہیں, مادی حالات ہیں, وہ سارا انہی کا عکس ہوتا ہے خیالوں کی صورت میں. حوصلہ ہے آپ کا کہ آپ دماغ کے بارے میں جو گفتگو کر رہے ہیں, ابھی تو اس میں انسان کا علم صفر کے برابر بھی نہیں ہے. مطلب بہت جو معمولی موجود باتیں جو ابھی دریافت ہوئی ہیں. ابھی یہ حقیقت کیا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, یہ کس طریقے سے فنکشن کرتا ہے, اس میں کسی چیز کا ظہور ہوتا ہے یا یہ آپ اپنے جذبات تخلیق کر رہا ہے, یہ محض قیاسات ہیں. یہ کیا ہو گیا ہم کو کہ ہم بعض اوقات ایک چیز کے بارے میں جب قیاسات بھی مغرب سے آ جائے تو ایسے ان کو بیان کرتے ہیں جیسے قرآن و حدیث بیان کیے جا رہے ہیں. یعنی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیے کہ ابھی دماغ کے بارے میں ہماری معلومات یہ ہیں. یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ یہ جتنے علوم ہیں یہ سب کے سب دماغ سے متعلق. ابھی تو ہم یہ نہیں جان سکے نیند کیا چیز ہے, کیسے آتی ہے. ابھی تو ہم یہ نہیں جان سکے کہ اس کے اندر جو خواب آتے ہیں وہ ہمارے متخیلے میں کہاں سے در آتے ہیں. ابھی تو ہمارے لیے ایک پوری دنیا ایک بجائے خود ایک راز ہے. اس کو آگے بڑھیے اور جاننے کی کوشش کیجیے. غامدی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بیان کیا کہ علوم دو طرح کے ہیں, ایک مادی علوم اور ایک نفسی علوم. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مذہب کس چیز کو فوقیت دیتا ہے, یا نفسی علوم کو یا مادی علوم کو؟ مذہب کا یہ موضوع ہی نہیں ہے.
مذہب کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان علوم میں آپ کو بتائے کہ آپ کس کو ترجیح دیں. مذہب کا دائرہ یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ کو ایک پروردگار کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے, اس کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے. یہ تو ضمناً ان چیزوں کا ذکر آ جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ضمنی طور پر آیا ہے. مثال کے طور پر یہ جو ہاروت و ماروت کا قصہ ہے یا سحر و ساحری ہے, اس کا ذکر کیسے آیا ہے؟ اس کا ذکر اس وقت آیا ہے جب رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہود نے ان علوم سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی. مگر غامدی صاحب دیکھیے میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں سحر و ساحری کی حقیقت آپ کو بتاؤں, یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں ان علوم و فنون کے ساتھ اتنی دلچسپی رکھتا ہوں جتنی کہ ایک دین کو سمجھنے والے یا یوں کہیے کہ دنیا کو سمجھنے والے انسان کو ہونی چاہیے. تو جس طریقے سے طب کے معاملے میں اگر آپ کو معلومات حاصل کرنی ہو, دوا کیسے بنتی ہے, دوا میں خواص کیسے دریافت ہوتے ہیں, مریضوں کے معاملے میں آپ کس طریقے سے معاملات کرتے ہیں, سرجری کے کیا قوانین ہیں, تو میں ایک اصولی بات تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک علم ہے اور ایک فن ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو اس کے ماہرین کے پاس جا کے معلومات حاصل کرنی چاہیے. جی ہمارے دیہاتوں میں یہ بڑی بات چلتی ہے کہ ایک جادوگر جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ تب تک اس کی روح قبض نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا یہ علم کسی اور کو ٹرانسفر نہ کر دے. اس بات میں کتنی حقیقت اور کس اس حد طرح تک کے توہمات کی آپ تحقیق کریں. میرے نزدیک تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن مجید نے بتا دیا کہ جب موت آ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو روک نہیں سکتی, اللہ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے. دیکھیے کچھ چیزیں میرے ایمان سے متعلق ہیں, کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو قرآن مجید نے واضح کر دیا, کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دیا. باقی یہ دنیا ہے, اس کا مطالعہ اسی طرح کرنا چاہیے جیسے دنیا کی چیزوں کا کیا جاتا ہے. میں سرجری کا مطالعہ بھی کرتا ہوں, بھی حال میں مجھے خود سرجری سے گزرنا پڑا, میں ایک تجربے سے خود گزرا ہوں, یہ تو ایک واقعہ ہے. لیکن یہ کہ میں ایک سرجن کی طرح یہ بتا سکوں آپ کو کہ اس علم کی حقیقت کیا ہے, کیسے انہوں نے میرے جسم کے ایک حصے کو کاٹ کے جوڑ دیا ہے, تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے لیے آپ کو کسی ماہر سرجن کے پاس جانا پڑے. صاحب یعنی مذہب یہ تسلیم کرتا ہے کہ جس طرح دعا کے نتیجے میں خدا فطری قوانین میں مداخلت کرتا ہے, اسی طرح جادوگر بھی جادو کے ذریعے فطری قوانین میں مداخلت کر سکتا ہے. تو غام صاحب اس طرح خدا کی الوہیت میں شریک ہونا کیسے ممکن ہے؟ یہ دیکھیے مادی علوم بھی فطرت کے اندر مداخلت کرتے ہیں, اس وقت کر رہے ہیں. علوم کا مداخلت کرنا کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک آدمی چھپا ہوا ہے, اس نے ایک گولی ایجاد کر لی ہے, پہلے اس کو سامنے آنا پڑتا تھا, وہ تلوار کا وار کرتا تھا, آپ کو چیلنج کرتا تھا, اب وہ کہیں چھپا ہوا ہے, اس نے گولی چلا دی. غامدی صاحب سائنس کبھی فطری قوانین میں مداخلت نہیں کرتی, ان کا استعمال کرتی ہے. بالکل ایسے ہی وہ بھی کرتے ہیں. آپ اس کو مداخلت کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں تو یہ آپ کی تعبیر ہے, قرآن مجید نے تو یہ بات نہیں کی. لوگ اگر ہوا میں معلق ہو جائیں, آسمان کی طرف پرواز کرنے لگیں, انسان اپنی فارم بدل لے, تو یہ فطری قوانین نہیں ہیں. جہاز کیا کرتا ہے, ہوا میں معلق ہو جاتا ہے نا. غامدی صاحب وہ گریوٹی کو ہی یوز کر کے ہوا میں معلق ہوتا ہے, وہ فطری قوانین میں سے متصادم نہیں ہے, وہ فطری قوانین کو یوز کر رہا ہے فطرت کو مسخر کرنے کے لیے. ہم سب دنیا کا ہر سائنسدان فطرت کو مسخر کرتا ہے. یہ آپ کی تعبیر ہے نا کہ جادوگر فطری قوانین کو تبدیل کرتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں ایسے ہی تصرف کر رہا ہوتا ہے. جس طرح سے سائنسی تصرف کو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ کیسے ہوا ہے, آپ اس علم کا مطالعہ کریں تو اس کو بھی سمجھ لیں گے. بظاہر تو اگر دیکھیے تو ایک آدمی یہ کہے گا نا کہ یہ دیکھیے ہوا میں اڑ رہا ہے. ہم سب جادوگر گھر بیٹھے تیسرے محلے میں اگر کسی بچے کو بیمار کر دے تو کیا یہ فطری قوانین سے تصادم نہیں ہے؟ آپ گھر بیٹھے مریخ کی گاڑی کو آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. غامدی صاحب اس کے لیے ہم ریڈیو ایکٹیو ریز یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے ہم کوئی ریز یوز نہیں کر سکے اور اس کے لیے کوئی ایسا پیمانہ ایجاد نہیں ہوا. بتایا کہ وہ اس دنیا کے اندر موجود چیزوں کو استعمال نہیں کر رہا. آپ اصل میں صرف اپنے علم کی حد تک چیزوں کو مان رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جنہیں یوز کیا جا سکتا ہے. اس کو آپ خلاف فطرت کیوں کہتے ہیں؟ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں ایک نفس ہے, ایک مادہ ہے, آپ نے مادی چیزوں کے قوانین دریافت کر کے ان کو استعمال کر لیا, وہ نفسی چیزوں کے قوانین دریافت کر کے ان کو استعمال کر لیا. سائنس کا آغاز جادو کے بہت بعد میں ہوا, لیکن آج سائنس کو دنیا کا ہر شخص درست تسلیم کرتا ہے. جادو کا آغاز آج سے ہزاروں برس قبل ہوا اور آج بھی اس کے اوپر ایک اسرار کا پردہ پڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو علم اور فن بنانے کی اجازت نہیں دیتے وہ لوگ. اگر آپ اس کا بھی مطالعہ کریں, اس کو بھی اسی طریقے سے علم اور فن بنائیں, تو آپ دیکھیں گے کچھ دیر میں لوگ مانوس ہو جائیں گے. اور پیرا سائیکالوجی کے ماہرین یہ کر رہے ہیں. اسی کی بہت سی پیرا سائیکالوجی کو جدید سائنس کوئی ایگزیکٹ سائنس تصور نہیں کرتی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آج ہم سائنس تصور نہیں کرتے. جیسے جیسے حقائق واضح ہوتے چلے جائیں گے کر لیتے ہیں. آخر سائنس بھی بہت سی تھیریز پیش کرتی ہے اور ان کے اوپر ایسا ہی مان رکھتی ہے. ڈارون کا نظریہ ارتقاء جو ہے کیا حقیقت بن گیا ہے؟ ہر کتاب میں لکھا ہوا ملتا ہے آپ کو.
توہمات سائنس کے بھی ہیں، توہمات ان علوم کے بھی ہیں، دونوں توہمات میں جیتے ہیں. تو میں تو یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر حقائق کی دریافت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک علم کو سامنے رکھ کے دوسرے علم کا انکار کر دیا جائے. نہیں، آپ اس علم کی بنیاد پر دوسرے علم کو بھی سمجھنے کی اچھا، بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو معتزلہ ہیں وہ وجود سحر کا انکار کرتے ہیں، جبکہ معترضہ کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ انسان ہوا میں پرواز کرے، انسان گدھا بن جائے اور گدھا انسان بن جائے. اب اس ساری صورتحال کو مولوی چراغ علی اور سر سید احمد خان نے عقلی بنیادوں پر مسترد کیا ہے اور جادو کو صرف نفس انسانی کی قوت کا ظہور قرار دیا ہے. تو آپ کیسے اس افراط و تفریط کو کہہ رہا ہوں کہ نفس انسانی کی قوت کا ظہور ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر ایک پورا کا پورا سائنسی علم آپ کے سامنے آ جاتا ہے، وہاں وہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں اس کا بھی مطالعہ کریں. یہ کس نے کہا ہے کہ وہ خلاف فطرت کام کہاں کر سے ڈالتے کریں؟ ہیں؟ کون سی لائبریری سے کون سی کتاب لیں اور اس کا مطالعہ کریں؟ اس کے ماہرین اب بھی موجود ہیں. ہم سب ان کو ہم ضرور کہاں اٹھائیں. ڈھونڈیں، کہاں ڈھونڈیں ان کو؟ جس طریقے سے باقی علوم کے ماہرین کو ڈھونڈتے ہیں، میں تو ان کا ایجنٹ نہیں ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ کہاں ڈھونڈیں. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان کو ایک دائرے کے اندر کے علم میں بند نہیں ہو جانا چاہیے. جس طریقے سے مادی علوم کے بارے میں آپ دیہات میں جائیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ افسانہ تراش رہے ہیں، انسان چاند پر نہیں پہنچا، مریخ کی گاڑی کو کنٹرول نہیں کیا جا عربی سکتا. زبان میں جن کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ جن کا ایک دیکھیے بات یہ ہے کہ لغوی معنی کا کیا مطلب ہے. جن جب اردو میں بولا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں جب کہتا ہوں کہ جنات پائے جاتے ہیں، عربی زبان میں جن کا لغوی معنی کیا چھپی ہے؟ ہوئی چیز، پوشیدہ چیز. پوشیدہ چیز. اسی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے جنوں کو اپنے علم کے مطابق وائرس اور بیکٹیریا بھی قرار دیا. یہ سر سید کا کمال فن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان میں اصل چیز لغوی مفہوم نہیں ہوتا، اس کا استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی ٹیلی ویژن کا لفظ ہے اور یہ کہے کہ ٹیلی کا مطلب یہ ہے اور ویژن کا مطلب یہ ہے، اور یہ کہے کہ میں اپنے گھر میں دور درشن لے آیا ہوں، تو آپ مان لیں گے اس بات کو. الفاظ جب وجود پذیر ہوتے ہیں تو ایک اس کا لغوی یعنی آپ مفہوم سر ہوتا ہے. سید احمد خان کی اس توجیہ سے اتفاق نہیں نہیں، کرتے؟ میں تو اس کو مزے کا خیز سمجھتا ہوں. میرے نزدیک قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں، جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور یہ بے شمار جانور جن کی اتنی اقسام ہے کہ گننے میں نہیں آتی. بلکہ ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں نیشنل جغرافک پر وہ دکھاتے ہیں کہ ایک جزیرہ دریافت ہوا ہے جس میں 10,000 نئی اقسام معلوم ہو گئی ہیں جو انسان کو پہلے معلوم نہیں تھی. تو انسان کو اپنے موجود اور حاضر علم کی بنیاد پر چیزوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے. تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی کہ جو جادو ہے اس کو کسی انسان کی موت کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، یعنی ایک جادو انسان کی صحت پہ اثر کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ بات ہوئی کہ جادو کو آپ نے ایک نفسی علم قرار دیے. تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر جادو کو کسی کی موت کی وجہ بنایا جائے، کسی کو بیماری کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے، تو پھر وہ اپنا علاج ایک نفسی بیماریوں کے علاج کرنے والے سائیکالوجسٹ کے پاس جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں ان میں نے یہ عرض کیا ہے کہ نفس بھی ایک حقیقت ہے، مادہ بھی ایک حقیقت ہے. جادو کا علم نفسی علوم میں سے ہے. بالکل اسی طرح ہاروت و ماروت پر جو علم نازل کیا گیا وہ بھی نفسی علوم میں سے ہے. مادی علوم کے آپ اکتشافات دیکھتے ہیں، اس میں آپ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہومیوپیتھ کے پاس جانا ہے، آپ کو حکیم صاحب کے پاس جانا ہے، یا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ آپ اپنے علم اور مشاہدے کی بنیاد پر فیصلہ کیجیے. اس معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ڈاکٹر کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں جی حکیم کا علم بہت زیادہ قابل عمل ہے. بالکل اسی طرح بہت سے لوگ ہیں کہ جو ہومیوپیتھی پر ایسا ایمان رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طب جدید ہے، یہ علاج بضد کی طب جو ہے ایلوپیتھی، یہ کوئی علم ہی نہیں ہے، یہ تو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ مذہب کا مسئلہ نہ بنائیے. ان کا تعلق آپ کی مذہب سے تحقیق اس کو لنک نہیں کر رہا. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جب جسم کے خاص حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. مثلا اگر ہڈی کی کوئی پرابلم ہے تو آپ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جائیں گے. دماغ کا مسئلہ ہے تو آپ نیورولوجسٹ کے پاس جائیں گے. لیکن جب جادو کی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ابھی آپ نے اس کو کہا کہ وہ ایک نفسی علم ہے، نفسی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. تو پھر کیا جادو کا علاج کروانے کے لیے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے؟ دیکھیے یہ بات یوں نہیں ہے کہ تمام نفسی چیزوں کا علم و مطالعہ جو ماہرین نفسیات سے متعلق ہے. نفس کے بہت سے معاملات ہیں جن کا وہ علاج کرتے ہیں. دوسرے معالج بھی موجود ہیں. جس طریقے سے آپ نے یہاں پر آرتھوپیڈک سرجن کا ذکر کیا لیکن آپ نے ہڈی جوڑنے والے پہلوان کا ذکر نہیں کیا. تو ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جس پر آپ کو اطمینان ہوتا ہے، آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں. جس علم کو ہم زیادہ سائنٹیفک سمجھتے ہیں اس کی ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں. آپ اپنے دیہات میں جا کر دیکھیں لوگ اپنے علاج معالجے کے لیے کن لوگوں کے پاس جاتے ہیں. تو میں نے کسی کو ترغیب نہیں دی کہ آپ فلاں کام کریں. میں تو ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ ماہرین نفسیات بھی نفسی علوم کے ماہر ہوتے ہیں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کے علم کا ذکر کیا، جادو میں اور ہاروت کے ماروت کے علم میں آپ نے فرق واضح نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
پر جب جادو کیا گیا تو قرآن کی 11 آیتیں سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھی گئیں اس ٹائم. ہاروت اور ماروت کا علم وہاں بھی نہیں استعمال کیا گیا. جس طرح آپ نے ایک مثال دی کہ بازو سوج گیا اور ایک عالم نے انگلی لگائی اور وہ صحیح ہو گیا, تو اس سے بھی یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ جادو ہے یا ہاروت یا ماروت کا علم ہے. اور اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کہیں یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ کوئی ہاروت ماروت کا علم استعمال کیا ہو, جبکہ وہ ایک رول ماڈل ہیں اسلام اور اس دین کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی سائنسی علم بھی استعمال نہیں کیا. وہ رول ماڈل ہے اخلاقیات میں. اس میں نہیں ہے کہ ہر علم کو ضرور استعمال کریں. نہ آپ نے جادو کا علم کبھی استعمال کیا, نہ اس طرح کے علوم استعمال کیے. آپ نے ایک پیغمبر کی حیثیت سے لوگوں کو دعوت دی, حق بتایا. یہ علوم دنیا میں موجود تھے, ان علوم کے اثرات بھی تھے, ان کے بارے میں لوگ بیان بھی کرتے تھے. جب کچھ لوگوں نے آپ کو بھی ان علوم سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہدایت فرمائی کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. تو پیغمبر نے دعا کی, اللہ نے پیغمبر کی دعا سن لی. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو مادی معاملات میں محفوظ رکھا, مثلا کچھ لوگوں نے آپ کو بلایا, تاریخ میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے, پتھر لڑکا کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی. اللہ نے اپنے علم سے آپ کو بتا دیا. آپ کے علم میں ہے کہ خیبر کے موقع پر ایک خاتون نے زہر کھانے میں ڈال کر آپ کو کھلا دیا. اللہ نے آپ کو بتا دیا اور آپ اس سے محفوظ رہے. تو پیغمبر کا معاملہ بالکل مختلف معاملہ ہوتا ہے. پیغمبر ان علوم و فنون سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا کہ پیغمبر نے کبھی اپنی زندگی میں سائنسی معاملہ استعمال نہیں کیا. صاحب بات یہ ہے کہ سائنس ہاروت اور ماروت یا فرشتوں کے ذریعے انسانوں تک نہیں پہنچی, لیکن جو ہاروت اور ماروت کا علم ہے, ایک علم الکتاب ہے, وہ فرشتوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچتا ہے. اور فرشتوں کا جو مسئلہ ہے وہ ڈائریکٹلی مذہب سے ریلیٹڈ ہے. تو کیوں نہیں حضور نے اپنی زندگی میں ہاروت اور ماروت کے علم کے نقصانات اور فوائد اپنے لوگوں تک پہنچائے؟ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جتنی حقیقت بیان کرنی تھی کر دی. وہ حضوری کی پہنچائی ہوئی ہے. قرآن آپ ہی کا دیا ہوا ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس علم کی حقیقت کیا ہے. یہ معلوم ہوا یہ جادو سے الگ ایک علم ہے. یہ معلوم ہوا اس کے بڑے بڑے ماہرین قدیم زمانے میں موجود رہے ہیں. بس اتنا کافی ہے. یہ حضور نے بتا دیا. استعمال کرنا کیا ضروری ہے. کیا اس بات پر سارے مفسرین متفق ہیں کہ جادو اور ہاروت اور ماروت کا علم دو مختلف چیزیں ہیں؟ بہت سے محققین. قرآن مجید بالکل سارے دیکھیے سارے کسی چیز کے اوپر متفق کب ہوا کرتے ہیں. مسلمانوں میں جو اکثریتی علماء ہیں وہ ہاروت اور ماروت کے علم کو جادو ہی سے تعبیر کرتے ہیں. آپ کو اکثریتی علماء کو بلا کے ان سے پوچھ لینا چاہیے. میں تو اپنی تحقیق بیان کرتا ہوں. میرے اس جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں اس پر بڑا تفصیلی مقالہ لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں. قرآن مجید دونوں علوم کو الگ الگ بیان کر رہا ہے. تو میں تو اپنی تحقیق بیان کروں گا. اچھا بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر انسانوں نے دھاتوں کو جو سونے میں بدلنے کی کوشش کی, اس نے الکیمی یعنی کیمسٹری کو جنم دیا. اس نے ستارہ شناسی شروع کی تو اس نے سمندروں میں راستے ڈھونڈے اور ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی کا آغاز ہوا. اسی طرح گاندھی صاحب پہلے بیماریوں کی وجہ جن سمجھے جاتے تھے, بدروہیں سمجھی جاتی تھی, اور اب ان کی جگہ جراثیم لے چکے ہیں. تو گاندھی صاحب اسی لیے جیمز جارج فریزر نے جادو کو سیوڈو سائنس قرار دیتے ہوئے جدید سائنس کی بنیاد قرار دیا ہے. گاندھی صاحب اب اگر مذہب ابھی بھی جادو کو برحق تسلیم کرتا ہے تو کیا جادو کی نفی مذہب کے مقدمے کو کمزور نہیں کرتی؟ یہ تو در حقیقت آپ لفظ بول رہے ہیں. برحق تسلیم کرتا ہے, اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ ایک علوم میں سے علم ہے. اس کی نوعیت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں جس کو مذہب نے اپنا موضوع بنایا ہو. ایک علم ہے, موجود ہے. شعبدہ بازی ہے تو تب بھی ایک علم ہے. انسان کے اگر متخیلے پر اثر انداز ہوتا ہے تب بھی ایک علم ہے. ایک نفسی حقیقت ہے تب بھی ایک علم ہے. تو ایک علم کے طور پر اس کا ذکر کرتا ہے بس. وہ بھی قرآن مجید نے اس لیے ذکر کیا کہ بعض لوگوں نے اس علم کو استعمال کرنا چاہا پیغمبروں کے مقابلے میں, ورنہ مذہب کا یہ موضوع ہی نہیں ہے. مذہب کا موضوع آپ کے اخلاق کی تطہیر ہے اور آپ کو یہ ہدایت دینا ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں کیسے کامیاب ہوں. سر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جادو جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, وہ ان کو لادین کر دیتا ہے. دوسری طرف آپ ایسے کہتے ہیں کہ اسے ایک فن کے طور پر انٹروڈیوس کرنا چاہیے, اسکول آف میجک کھول لینا چاہیے. آف کورس اگر میں کھولوں گی میں اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی کروں گی. اگر میں کچھ اسکول کھولتی ہوں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ میں اگر آپ سائنس کا ایک اسکول کھولیں اور ایسے جراثیمی ہتھیار بنانے کی کوشش کریں کہ جس سے آپ انسانوں کو ماریں, تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہو تو سکتا ہے لیکن اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں. تو اس وجہ سے کسی چیز کا ہونا ایک الگ چیز ہے اور اس چیز کا اخلاقی طور پر درست ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کو مارنے کے ایسے ایسے طریقے ایجاد کر لیے ہیں اب جو حیرت انگیز ہیں. تو میں یہ کہوں گا نا کہ یہ آپ کے لیے اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں. ہمارے ہاں خود کش بمبار کس طریقے سے انسانوں کے پرخچے اڑا دیتے ہیں. تو یہ ہو تو جاتا ہے, روز دیکھتے ہیں, لیکن ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں. کسی معصوم کو آپ مار نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ہم نے دو باتیں سیکھی. ایک یہ کہ یہ ایک نفسی علم ہے کہ ٹھیک ہے جی نفس کے متعلق ہے. جب نفس کی بات ہم شروع کرتے ہیں تو علماء یہ فرماتے ہیں
کہ آپ جائیے شیاطین کے پاس. جب آپ کو یہ شروع کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنے اچھے کام ختم کرنے پڑتے ہیں, آپ کو اپنا اسلام چھوڑنا پڑتا ہے, آپ کو شیاطین کے پاس جانا پڑتا ہے. غامدی صاحب ذرا یہ بتائیے گا یہ شیاطین کون ہے؟ یہ تو ان سے پوچھیے جو آپ کو اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ جائیں آپ. غامدی صاحب میں تو قرآن مجید کی روشنی میں آپ کو یہ بتا سکتا میں ہوں کہ ترغیب نہیں دے شیطان کا لفظ ایک ایڈجیکٹو ہے. اس کا مطلب ہے وہ ہستی, وہ مخلوق جو سرکش ہو جائے, تمرد اختیار کر لے. وہ قرآن کہتا ہے کہ انسانوں میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, جنات میں بھی ہوتے ہیں. یعنی غامدی صاحب جو شخص سرکش ہو جائے گا وہ شیطان ہو جائے گا. یہ تو ایک ایڈجیکٹو ہے نا. جس طریقے سے آپ بولتے ہیں بچے کو, آپ شرارتیں کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں بڑے شیطان ہو. غامدی صاحب کوئی ایک تو ہوگا نا, کوئی یا تو وہ جن ہوگا یا وہ انسان ہوگا. دونوں میں سے ہو سکتے ہیں. سرکشی جو بھی اختیار کر لے گا ہو جائے گا. بچہ اگر کوئی شیطنت کرتا ہے تو اسے بھی شیطان کہہ سکتے ہیں, اور سیاسی لیڈر شیطنت پر اتر آئے تو ان کو بھی شیطان کہہ سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ چلیں جن شیطان ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ جن شیطان ہوتے ہیں, اب یہ بات آپ مان گئے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اگر جن شیطان ہے, جنوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ بات ہمیں قرآن نے بتا دی. جو برے ہوتے ہیں وہ اپنا نالج کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ جنوں میں سے جو برے ہوتے ہیں, جی, جیسے انسان اپنا علم حاصل کرتے ہیں. انسانوں کی تو رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ نے, رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے. قرآن نے تو واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ ہم نے اے جنوں اور اے انسانوں تمہارے اندر سے تمہاری طرف پیغمبر بھیجے. علم یاتکم رسل منکم, قرآن مجید کے الفاظ یہ دونوں کی طرف پیغمبر آئے. ہم صاحب بات یہ ہے کہ اگر جنوں اور انسانوں دونوں پر پیغمبر آئے تو جو سورہ رحمان کا واقعہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جنوں کا ایک گروہ آن حضور کی تلاوت سن کر مسلمان ہو گیا, تو کیا جنوں کے اوپر کوئی آخری نبی نہیں آیا تھا کہ وہ آن حضور کے جسمانی وجود کی تلاوت سن کر مسلمان ہو گیا؟ دیکھیے یہ تو وہاں بیان ہی نہیں ہوا کہ مسلمان ہو گیا. انہوں نے تحسین کی, انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہدایت ہے جو اس سے پہلے موسیٰ پر نازل ہوئی تھی. وہ ہمیں دیکھتے ہیں, اس لیے وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں تو اس کی داد بھی دیتے ہیں. ہم انہیں دیکھتے ہوتے تو ہم بھی دیتے. بات یہ ہے پیغمبروں کی کہ بات سنتے. جن انسانوں کی زبان سمجھ سکتے ہیں تو کیا انسان بھی جنوں کی زبان سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ان لوگوں سے پوچھئے جن کو جنات سے رابطہ رہتا ہے. جن انسانوں کی زبان سمجھ سکتے ہیں یہ تو قرآن سے معلوم ہو گیا. جن انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں یہ بات بھی قرآن سے معلوم ہو گئی. انسان جنوں کے ساتھ کیا معاملہ کر سکتے ہیں یہ قرآن مجید میں زیر بحث نہیں آیا. اس کے لیے آپ کو ان ماہرین کے پاس جانا چاہیے, معلوم کریں. مذہب حضرت آدم کی زبان کا نام بتانے سے قاصر ہے, اسی طرح مذہب جنوں کی زبان کا نام بتانے سے بھی قاصر ہے. تو کیا یہ بات جنوں کی اصلاً موجودگی پر سوال نہیں اٹھاتی؟ بات یہ ہے کہ یہ مذہب کا موضوع ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ آدم علیہ السلام کی زبان کون سی تھی. اس کا کام ہے کہ وہ یہ بتائے کہ تاریخ میں کیا واقعات. مذہبی ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی داستان بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر کچھ لوپ ہولز رہ جاتے ہیں جن کو بعد میں یہ کہہ کے جسٹیفائی کیا جاتا ہے. بات یہ کہ داستان تو بنانے کا کام کبھی کرتا ہی نہیں مذہب. وہ تو آپ کو کوئی واقعہ بھی سناتا ہے تو اصل میں جو حقائق وہ بیان کرنا چاہتا ہے اس کے اس بات کے لیے سناتا ہے. مثلا قرآن مجید میں قصہ آدم آیا ہے یا قصہ آدم و ابلیس آیا ہے, تو اس میں جو حقائق بتانے مقصود ہیں وہ ہیں جو قرآن ہم نہیں جانتے کہ جنوں کی زبان کون سی ہے, ہمیں نہیں معلوم. سر آگے چلتے ہیں. سر ہندوستانی شہر گجرات میں ایک عامل ہیں جن کا نام ہے شیخ عبد المعید. انہوں نے کتاب لکھی جواہر الخمسہ اور اس میں انہوں نے جن پکڑنے کا ایک منتر بیان کیا جس کے مطابق یا دانوشو یا ہاشو یا رابوشو کے الفاظ 24,800 دفعہ ادا کرنے سے جنوں کو حاضر کیا جا سکتا ہے. ہاں سر اب اس بات میں کس حد تک صداقت ہے یہ ایک الگ بحث ہے, ہم اس میں نہیں پڑھتے. بات یہ ہے کہ ایک طرف مذہب جنوں کو پیغمبر کے ماتحت کرتا ہے صرف خدا کے حکم سے, اور دوسری جانب ایک عامل کئی عامل جیسا کہ آپ نے بھی مانا جنوں کو کیپچر کرنے پر قادر ہیں. تو ہم صاحب یہ کیا افراط و تفریط نہیں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا قادر ہے, میں نے یہ کہا کہ لوگ بیان کرتے ہیں. میں نہ اس کی نفی کرتا ہوں نہ اس کا اس بات کرتا ہوں. میں تو اتنی بات جانتا ہوں جتنی بات اللہ کی کتاب میں بیان ہو گئی ہے. اللہ کے پیغمبروں کو جو معجزات دیے جاتے ہیں وہ براہ راست اللہ کے اذن سے دیے جاتے ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ تصرف کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. وہ ایک حقیقت ہوتے ہیں. دنیا میں دوسرے علوم و فنون بھی ہیں. سائنس ایک علم ہے, موجودہ زمانے میں وجود پذیر ہو گیا. اب اس کو آپ مذہب سے متصادم کھڑا کر کے کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک علم ہے, اسی طرح وہ بھی علوم ہے. تو مذہب میں جب کبھی کسی معجزے کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ اس فن کے ماہرین جو اس زمانے میں پائے جاتے ہیں وہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے فن کی چیز نہیں ہے. حمدی صاحب جن کے بارے میں آپ نے بات کی تھی کہ ایک سوال آیا تھا کہ وہ آگ کے بنے ہوئے ہیں, تو آپ نے کہا تھا کہ یہ اس وقت کے عہد کی اصطلاح تھی آگ. آج اس کو کسی اور سینس میں انرجی کی شکل میں دیکھ لیتے ہیں. حمدی صاحب اگر جن کو آگ سپوز کر لیا جائے انرجی کی شکل میں, اسی طرح پھر فرشتے آ جاتے ہیں. فرشتوں کو اگر نور تسلیم کر لیا جائے روشنی کی شکل میں, وہ بھی انرجی کی ایک فارم ہے. تو کیا یہ پورا جو سپر نیچرل سٹرکچر ہے, میٹا فزیکل جتنے بھی اشتہاریں ہیں, میٹافرز ہیں جو آج یوز ہو رہے ہیں, تو کیا یہ پھر آخری تجزیے میں مادی ہی ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ اسی وجہ اب آپ کہتے ہیں انسان مٹی سے بنا ہے, تو
تو یہ تعبیر قدیم زمانے میں بھی اختیار کی جاتی تھی، آج بھی اختیار کی جاتی ہے. آج جب یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے تو ہم اس کے بہت سے سائنسی پہلوؤں کو جانتے ہیں، قدیم زمانے میں نہیں جانتے تھے. تعبیر تو ایک ہی ہے. تو پھر کیا مادے سے ہٹ کے، مادی سٹرکچر سے ہٹ کے، جو آج مطلب ہے اس عہد کے اندر جو علماء کرام ہیں انہوں نے ایک پورا سپر سٹرکچر ایک بنایا ہوا ہے اسی ڈیوائن کانسیپٹ کے اوپر، تو پھر کیا وہ سارا جھوٹا ہے؟ نہیں، کیا وہ بتایا نا کون سا؟ میں تو قرآن مجید سے واقف ہوں اور اللہ کے پیغمبر سے واقف نہیں، ہوں. اس میں انہوں نے یہ بتایا خدا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی مادی حقیقت نہیں ہے، وہ اس مادے سے ماورا ہے، وہ زمان و مکان سے ماورا ہے، وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے. اس کا تعارف میں آپ کو کرا سکتا ہوں، میں اس کے سنن آپ کو بتا سکتا ہوں، میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے ہیں، وہ اللہ کا امر ہوتا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے. تو جو حقائق قرآن مجید نے بیان کیے ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے. قرآن نے تو ہمیں دیکھیے کتنی اعلیٰ تعلیم دی ہے. یہ بتایا کہ یہ جتنے معاملات ہیں جو اس نادیدہ عالم سے تعلق رکھتے ہیں ان میں متشابہات کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ ان کی حقیقت کے درپے ہوتے ہیں. اس سے جو اصل بات بیان کرنا مقصود ہے وہ حاصل ہو گئی ہم کو. نہیں، لیکن غامدی صاحب یہ خاص تو پھر مادے کے اندر بھی موجود ہیں. مادے کے اوپر ایک واضح طور پہ سائنسی ایک رائے موجود ہے کہ مادہ جو ہے نا وہ تخلیق کیا جا سکتا ہے، نفنا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح مادے کے اندر کے جو ڈائلیکٹکس ہیں اس کا جو ایوولوشنری پروسیس ہے وہ ہر وقت چینج ہو رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ پروسیس بھی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو پھر وہی خاص جو خدا میں پائے جاتے ہیں تو کیا وہ مادے میں نہیں پائے جاتے؟ اسی وجہ سے دونوں نقطہ نظر ہمیشہ موجود رہے ہیں. مذہب نے یہ بتایا کہ یہ ایک غلط فہمی ہے، ذات خداوندی اس سے ماورا ہے. دو نقطہ نظر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وحدت الوجود کا نقطہ نظر خالق کائنات کے ظہور کو اسی کائنات کی صورت میں تسلیم کرتا ہے. تو انسانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ سوچیں، غور کریں، اپنی ایک رائے دیں. لیکن پھر قرآن مجید آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے. آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں. آپ اس مادی حقیقت پر خدا کو قیاس کرنے کی غلطی کر رہے ہیں. خدا اس سے ماورا ہے. آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ علم جو آپ نے اس کو شروع ہم نے گفتگو کی اس کو ہم اس طرح چین آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ایک علم جو فرشتوں کی طرف سے آیا انسانوں تک، اس کا استعمال جو ہے وہ اس کو دو کیٹیگریز میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے، ایک جادو اور ایک دوسرا. کیسا ہم چین آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کی شروع کی باتوں سے؟ نہیں، یہ دو الگ الگ علوم ہیں. ایک علم سحر ہے، وہ انسانوں کی اپنی ایجاد ہے، وہ اللہ نے نازل نہیں کیا. لیکن جس طرح دوسرے علم کی صلاحیت انسان کو بخشی ہے، اسی صلاحیت سے اس نے اس علم کو بھی ایجاد کر لیا. ایک علم وہ ہے کہ جو فرشتوں کے ذریعے سے اتارا گیا، اس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ دو فرشتوں کے ذریعے سے بابل میں اتارا گیا اور ان سے لوگ یہ سیکھ لیتے تھے. یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں. ان دونوں کو اڈاپٹ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا استعمال برا بناتا ہے اس کو. سحر کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ آپ اس کو جب سیکھیں گے تو آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے سے دستبردار ہونا پڑے گا. اس وجہ سے آپ کو روکا جائے گا. اس علم میں آپ کو ایمان عقیدے سے دستبردار نہیں ہونا پڑتا. یہ علم آپ سیکھ سکتے ہیں، اچھے ذرائع سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن سیکھنے کے بعد اس کا استعمال برا بھی کر سکتے ہیں، اچھا بھی کر سکتے ہیں، جس طرح سائنسی علم کا کر سکتے ہیں. رامز صاحب، اب بات یہ ہے کہ کسی بھی مافوق الفطرت یا مابعد الطبیعتی علم کا اچھا استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے مادی چیزوں کا اچھا استعمال اور برا استعمال. اس سے ہم کینسر ہاسپٹلس بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، لوگوں کو ٹھیک کرتے ہیں، ان کی بھلائی کے کام کرتے ہیں. کسی بھی مابعد الطبیعتی علم کا اچھا استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بہت اچھا استعمال تو یہ ہے کہ اگر کوئی سحر و شاعری کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کاؤنٹر ہو گیا نا، یہ تو کاؤنٹر اچھا استعمال ہے. یہ تو کاؤنٹر ہو گیا. کیا اس سے ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کا کوئی کام لے سکتے ہیں؟ یہ بات میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے عرض کر دیا کہ آپ ان علوم کی تحقیق کیجئے. قرآن مجید ان علوم کا ماخذ نہیں ہے. اس میں اعظم کیا تو چیز ان ہے؟ کا ذکر کرتا ہے. اس میں اعظم کیا چیز ہے؟ میں نہیں جانتا. اس کا کوئی تصور نہ قرآن مجید میں پایا جاتا ہے نہ کسی صحیح حدیث میں پایا جاتا ہے. لوگ عام طور پر یہ چیز استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام بھی بتا دیا ہے، اپنے صفاتی نام بھی بتا دیے ہیں، اور میں اگر غور کروں تو میں اگر اس میں اعظم کہوں گا تو اللہ ہی کے نام کو کہوں گا. لیکن اس معاملے میں لوگ جو باتیں بیان کرتے ہیں قرآن میں یہ تعبیر نہیں آئی، کسی صحیح حدیث میں بھی یہ تعبیر نہیں. ایسا بات یہ ہے کہ قدیم زمانے میں جو قبائل تھے وہ جادوائی رسومات شمع ادا کیا کرتے تھے، اور آج یہ رسومات یہودیوں میں قبالسٹ اور مسلمانوں میں پیر فقیر ادا کرتے ہیں. ایسا بات یہ ہے کہ کیا ان قدیم رسومات کو ہر سامی مذہب نے اپنے اپنے رواجات کے مطابق کسٹمائز کر لیا ہے، اور کس طرح کچھ مخصوص کلمات جنہیں ہم منتر کہتے ہیں فطری قوانین میں تبدیلی لانے کا موجب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ فطری قوانین آپ کہتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں وہ بھی ایک فن ہے، وہ بھی ایک فن ہے. جس طریقے سے سائنس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بظاہر جو چیز ہمیں قوانین کو توڑتی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ انہی قوانین کے مطالعے سے پیدا ہوتی ہے. اسی طرح نفسی علوم کے ماہرین بھی ان قوانین کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی بنیاد پر یہ معجزے دکھا دیتے ہیں. تو آپ اس کو کیوں فوق فطری کہتے ہیں؟ فوق فطری کا لفظ تو اصل میں ایک ریلیٹو لفظ ہے. جو چیز آپ کی سمجھ میں ابھی نہیں آئی آپ اسے فوق فطری کہہ دیتے ہیں. اس کے سوا کچھ نہیں. ٹھیک ہے امام صاحب، یہاں پہ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں.